بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ ایف جی اسلامک وائس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت شان و عظمت سے نوازا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت طاقتور تھے اور بہت مالدار بھی تھے۔ آج بھی ان کے باغات جو انہوں نے اللہ کی راہ میں وقف کیے مدینہ منورہ میں موجود ہیں، جن کی کھجوریں، جن کے پھل حاجیوں میں بھی تقسیم کیے جاتے ہیں۔ کتنا پیارا صدقہ جاریہ ہے۔ لیکن ایک وقت ایسا بھی تھا جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان کی دولت سے سرفراز نہیں ہوئے تھے۔ پھر اللہ کے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے دعا کی اور حضرت عمر ایمان لے آئے۔ یہ واقعہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا، لنک ڈسکرپشن باکس میں دے دیا ہے، آپ ضرور دیکھیے گا۔ جب تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان نہیں لائے تھے تب تک آپ کا مزاج بڑا سخت تھا، لیکن جب آپ ایمان لے آئے، 22 لاکھ مربع میل کے آپ حکمران بنے تو بوری میں راشن ڈال کر گلیوں میں گشت لگایا کرتے تھے کہ کہیں کوئی بھوکا نہ سو جائے۔ اگر کوئی بھوکا رہ گیا تو قیامت کے دن میرا گریبان نہ پکڑا جائے، اللہ مجھ سے حساب مانگے گا تو کیا جواب دوں گا۔ ایک غریب بدو مدینے کے لیے نکلا، چلتے چلتے رات ہو گئی تو اس نے مدینے پہنچ کر راستے میں ہی خیمہ لگا لیا۔ اس کی بیوی امید سے تھی، بچے کی ولادت کا وقت قریب آ گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت پر تھے، آپ کے ساتھ ایک غلام بھی تھا۔ حضرت عمر نے غلام سے کہا، تھوڑی سی آگ جل رہی ہے، پتہ لگاؤ کون ہے وہاں۔ غلام پتہ کرنے گیا تو بدو نے ڈانٹ کر کہا، جاؤ تمہیں کیوں بتاؤں۔ پھر حضرت عمر خود گئے، کہا کہ مسافر بتا تو صحیح تو ہے کون۔ بدو نے پھر وہی جواب دیا کہ کیوں بتاؤں تمہیں کہ میں کون ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا، اندر سے کسی کے درد سے کرہانے کی آوازیں آ رہی ہیں، ہمیں بتا تو صحیح ماجرا کیا ہے۔ پھر اس بدو نے بتایا کہ میں فلاں بستی کا غریب ہوں، میں امیر المومنین عمر فاروق سے ملنے آیا ہوں۔ رات ہو گئی ہے تو میں نے انہیں پریشان کرنا مناسب نہیں سمجھا، اس لیے یہیں خیمہ لگا لیا، لیکن میری بیوی امید سے ہے اور بچے کی ولادت کا وقت قریب آ گیا ہے اور میری مدد کو میرے پاس کوئی نہیں ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا، تو ٹھہر، میں ابھی آیا۔ آپ نے اس بدو کو بتایا نہیں کہ میں ہی امیر المومنین ہوں۔ آپ فوراً گئے اور اپنی زوجہ سے کہا کہ اگر تجھے بہت بڑا اجر ملے تو حاصل کرے گی۔ بیوی نے کہا کہ ہاں کروں گی۔ تو آپ نے کہا کہ پھر میرے ساتھ چل، ایک دوست کے یہاں ولادت کا وقت ہے اور ضرورت کی چیزیں ساتھ لے لو۔ آپ کی بیوی نے تمام چیزیں لے لیں اور آپ سے کہا کہ لکڑیاں اکٹھی کر لیجئے۔ یہ جو ذکر ہے کسی عام انسان، عام شخصیت کا نہیں، یہ ذکر اس ہستی کا ہے جو 22 لاکھ مربع میل کے حکمران ہیں۔ یہ ان کا ذکر ہے جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا عمر وہ ہے کہ جبرائیل بھی جس کی شان بیان کریں اس کی عظمت بیان نہ ہو سکے گی۔ اتنا بڑا شخص اور اپنے کاندھے پر بوریاں لاد کر خود نکلے کہ کہیں کوئی بھوکا نہ سو گیا ہو۔ روز قیامت اپنے رب سے کیا کہوں گا؟ کیا عالم ہے خوف خدا کا، کتنا جذبہ ہے اللہ کی محبت کا، اللہ کو راضی کرنے کا، اور کیا محبت ہے غریبوں سے، اور کیا رحم دلی ہے۔ پھر آپ نے لکڑیاں اکٹھا کی، بدو کے خیمے پر پہنچ گئے۔ حضرت عمر نے چولہا بنایا، آگ جلائی اور اس غریب عورت کی ضرورت کی چیز پکانے لگے، اور آپ کی زوجہ اس عورت کے پاس چلی گئیں۔ بدو نے کہا کہ میں سمجھا کہ یہ کوئی غلام ہے اور میں اسی طرح کا برتاؤ حضرت عمر کے ساتھ کرنے لگا۔ مجھے لگا کہ حضرت عمر نے چوکیدار رکھے ہوں گے آنے جانے والے مہمانوں کے لیے، یہ انہی میں سے ایک ہے۔ میں کبھی پانی کا پیالہ مانگتا تو عمر پانی لاتے۔ میں نے کہا تجھے گھی پکانا بھی آتا ہے؟ تو کبھی کہتا کہ پہلے بھی کبھی تیری بیوی نے یہ کام کیا ہے، کبھی کچھ کہتا، کبھی کچھ کہتا۔ بدو نے کہا کہ کیا انداز تھا، کیا ڈھنگ تھا، محمد مصطفیٰ کی کیا تربیت تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسے جانتے بھی نہیں تھے، اس غریب کے لیے یہ سب کر رہے تھے۔ پھر اندر سے آپ کی بیوی نے آواز لگائی کہ امیر المومنین مبارک ہو،
آپ کے دوست کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ جب آپ کی بیوی نے آپ کو امیر المومنین کہا تو بدو کے ہاتھ کانپنے لگے اور اس طرح دوڑا کہ اس کی پگڑی بھی گر گئی۔ حضرت عمر فاروق نے آواز لگائی کہ جاتے کدھر ہو؟ تو غریب بدو رک گیا اور بولا، آپ امیر المومنین ہو؟ کیسر و کسریٰ جس کے نام سے کانپتے ہیں، آپ وہ عمر ہو؟ جسے محمد مصطفیٰ نے اللہ سے دعا مانگ کر مانگا، وہ عمر ہو؟ جس کے لیے حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں روز عمر کے لیے دعا کرتا ہوں، وہ عمر ہو؟ جس کے لیے حضرت ابوبکر صدیق نے کہا تھا کہ میں اللہ سے کہوں گا کہ مولا جو تیرے محبوب کی امت کے حق میں سب سے بہتر ہے، میں اسے خلیفہ بنا کر آیا ہوں، آپ وہ عمر ہو؟ اور آپ کی بیوی ایک غریب عورت کے پاس دائی بن کر بیٹھی رہی اور امیر المومنین ہو کر آپ کی داڑھی دھوئیں سے بھر گئی اور آپ امیر المومنین ہو کر میری خدمت کر رہے ہو۔ تو سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے اور اس غریب بدو کو سینے سے لگا کر کہنے لگے کہ تجھے پتہ نہیں تو کہاں آیا ہے؟ یہ میرے نبی کا مدینہ ہے، یہ محمد مصطفیٰ کا شہر مدینہ ہے، یہاں غریبوں کا استقبال ہوتا ہے۔ میرے حضور نے یہاں وہ رنگ دیا ہے کہ غریب سر اٹھا کر جینے لگے ہیں، مزدوروں کو عزتیں ملنے لگی ہیں، اب یتیموں پر ظلم نہیں ہوتا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبات، اخلاق یہ ہیں تو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شخصیت کا عالم کیا ہوگا؟ میرا رب ہمارے دلوں کو بھی اپنے خوف سے جگمگا دے، ہمارے قلب کو اپنی محبت سے روشن کر دے اور ہمارے دلوں کو نرمی بخش دے، آمین۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کا ذکر کریں گے۔ میرا رب ہماری ان کوششوں کو قبول فرما لے، آمین۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔